ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ امید بھی نہ تھی کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں اور آپ کو کبھی بھی نہ روکیں اللہ کی آیات سے جب کہ وہ آپ کی طرف نازل ہو گئی ہیں، اور آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو بھی نہ پکاریں۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی اللہ، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور اس کا چہرہ ہے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کی بادشاہی، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ قصص کی یہ آخری 3 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یہ بات کہہ رہے ہیں، اے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو تو یہ امید بھی نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا نبی و رسول بنائے گا، جب تک آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ وحی لے کر نہ آیا۔ آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کتاب نازل دی، قرآن مجید دیا اور شریعت سے مالا مال کیا، اپنا نبی و رسول بنایا۔ صرف نبوت رسالت نہیں بلکہ ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج بھی پہنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے 40 سال تک آپ نے اپنی زندگی اس مکہ میں گزاری، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبیوں میں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کا دل مبارک جو ہے وہ اس کا آپریشن کروایا اور اس میں نور و حکمت بھرا، اور اس دل میں سے وہ حصہ جہاں پہ شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے، اس حصے کو خون کے لوتھڑے کی شکل میں باہر کروا دیا، نکلوا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت تھی، اور یہ آپریشن کہ ایک بار نہیں، کم و بیش 5 بار ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا جو واقعہ آتا ہے اس میں نور و حکمت بھر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ 40 سالہ زندگی میں بھی کبھی اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، حالانکہ جس ماحول میں رہ رہے تھے وہ ماحول ایسا تھا کہ ہر گھر میں اپنا اپنا بت رکھا ہوا تھا، ہر گھر میں اپنا اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ لوگ اپنی مختلف قسم کی جو ضروریات تھیں وہ مختلف بتوں کے ذریعے سے پوری کرواتے تھے۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، یعنی ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی۔ پھر جب نبوت عطا کرنی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو مہر نبوت ہے نا، وہ بھی جب شق صدر کا واقعہ دوسری بار ہوا نا غار حرا میں، یا تیسری بار ہوا، دوسری یا تیسری بار کا شک ہے،
تو ہوا تو اس وقت یعنی پیٹ کے بل لٹوا کے جبریل امین نے وہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان شانے کے اوپر مہر نبوت ثبت کی تھی، وہ مہر نبوت لگائی تھی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں سب سے پہلے جبریل امین نے وہ وحی دی اور اللہ کا پیغام سنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی و رسول بنایا۔ تو اس سے پہلے تو آپ کو معلوم نہیں تھا، نہ ہی آپ کے کسی گھر والے کو معلوم تھا۔ اگر شروع سے یہ سارا کچھ معلوم ہوتا تو پھر تو بات اور ہوتی۔ جب اچانک سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنا نبی و رسول بنایا، اور یہ اللہ کا سلسلہ ایسے رہا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر معلوم ہوتا کہ میں مدین سے جب واپس مصر کو جا رہا ہوں تو راستے میں مجھے نبی و رسول بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا ان کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ میں آگ سمجھ رہا ہوں اور میں آگ لینے کے لیے جا رہا ہوں، ان کو کیا پتا تھا کہ وہاں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہو جائے گی اور وہاں مجھے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا؟ ان کو تو نہیں معلوم تھا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے نبی و رسول چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں یہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ حضور یہ دیکھیں، آپ کو یہ امید نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا نبی و رسول بنائے گا، آپ کو کتاب قرآن مجید دے گا۔ یہ رب تمہارے رب کی تمہارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے، یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لہذا فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ۔ اب یہ جو کافر لوگ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، یہ برادری پیس پہ یا کسی بھی طرح ان کے مددگار کبھی نہ بنیے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی کتاب میں ہے، جو شریعت میں ہے، اب اس کے پابندی رہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اور یہ چیز یعنی ان لوگوں کا انکار، ان لوگوں کی رکاوٹیں، ان کی تکلیفیں، ان کے اظہار آسانیاں، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی آیات سے آپ کو کبھی نہ روکیں، جبکہ وہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ چکی ہیں۔ آپ ایک کام کرتے رہیں، جی اللہ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، اور یہ خاصہ تھا نبی علیہ السلام کا، یہ اللہ کے نبی کے اوصاف میں سے یہ وصف تھا۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کے بھیجا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حضور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے حکمت اور دنائی کے ساتھ، حسن سلوک اس کے ساتھ، یعنی احسن طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بلاتا ہے وہ امن کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، اور کس کے ذریعے؟ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو یہی فریضہ ہم سب پر ہے، ہم بھی اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں، بلاتے رہیں لوگوں کو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے کبھی نہ ہو جائیں، ان کا ساتھ نہ دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ قصص کی یہ آخری آیت میں پھر مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، الہًا آخر، کسی دوسرے معبود کو۔ اب یہاں پہلے میں بات کہہ چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکارنا۔ بھئی حضور تو نہیں پکارتے تھے، پھر بھی کہا جا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے جیسے یہ حکم آپ کو دیا جا رہا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے جب میں اپنے نبی سے یہ تقاضا کر رہا ہوں، جب اپنے پیغمبر سے یہ تقاضا کر رہا ہوں، تو پھر اے امت محمد تم سے یہ تقاضا بالاولیٰ بنتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت بنانا۔ تم سے پھر زیادہ تقاضا بنتا ہے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ کی ذات کے،
تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہاری جناب بگڑیاں بنانے والا، تمہارے کام آنے والا، خوشیاں دینے والا، غمیاں دینے والا، بیماریاں لانے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق کا مالک، یہ موت و حیات کا مالک، یہ آسمان و زمین کا نظام چلانے والا، مدبر الامور، خالق مالک رازق حاکم داتا دستگیر غوث اعظم، یہ ساری کی ساری صفات کا حامل صرف ایک اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، لہذا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، کوئی بھی چیز بچنے والی نہیں ہے، سب فنا ہونے والی ہے، ایک اللہ کی ذات، اس کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب یہاں جو اللہ کا چہرہ کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ رہے گا، باقی اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایک جز بول دیا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے پورا کل ہوتا ہے، مراد اس سے کل ہوتا ہے، یعنی پوری کی پوری جنس مراد ہوتی ہے، پورے کا پورا وجود مراد ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، اب چہرے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہوں گے، اللہ کے پاؤں نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں نہیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہوں گی، کان نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے وجود ہے، وہ ہے، لیکن چہرہ مراد اس لیے لیا، چہرے کا نام اس لیے لیا، جب اگر چہرہ ہی نہیں رہا تو پھر باقی وجود بھی نہیں ہوگا، اگر باقی وجود ہے، چہرہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جز بولا ہے پورے وجود میں سے، چہرے کا ذکر کیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری ذات مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ ہے نا، نظریہ ہے کہ نہیں اللہ جو ہے نا وہ ایک جسم نہیں ہے، اللہ کا ایک وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک عرض ہے، عوارض میں سے ایک عرض ہے، یعنی ایسی ایک چیز ہے جو غیر محسوس ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جو غیر محسوس ہے، کبھی وہ اس کو چھوا نہیں جا سکتا، کبھی وہ اس کا جو ایک وجود نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے۔ اللہ کا چہرہ، وجہ کا ذکر ہے، جیسے یہاں کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کا چہرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ تنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں۔ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم سورۃ القلم میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے قیامت کے دن کپڑا ہٹائے گا تو پھر کیا ہوگا، لوگ اللہ کی طرف بلائے جائیں گے اور لوگ اللہ کو سجدہ کریں گے، تو کچھ لوگ ہوں گے وہاں وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے سجدہ کرنے کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے تذکرے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک وجود ہے، جسم ہے، ایک محسوس چیز ہے، لیکن وہ کیسے ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے مطابق ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کا دیکھنا ہے، اللہ کا سننا ہے، اللہ کے کان، آنکھیں، چہرہ، ہر چیز ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کی مثال، تکییف اور اس کی تمثیل ہم نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہمیں شریعت میں یہ چیزیں نہیں ملتی، لیکن اتنا ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتا دیا۔ آگے اللہ فرماتے لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اللہ ہی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف میں سے ایک اللہ کا وصف یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، حاکم اللہ ہی ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفت حکم جو ہے، صفت حاکمیت جو ہے، اس میں بھی اکیلا ہے، تو دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں وہو احکم الحاکمین، وہ سب سے بڑی حکمت والا ہے، وہ سب سے بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ اپنی اس صفت میں بھی اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ نا نماز کا عنوان بیان کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا وہ نا اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔
تو آگے سے نا ایک آدمی نے سوال کیا، دیکھو جی نماز نہ پڑھنے سے شرک کیسے ہوتا ہے، اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ شرک اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے، وہ اپنے ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفات ہیں، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اللہ کی کسی ایک صفت میں بھی کسی کو شریک بنا دیں تو پھر وہ شرک ہی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کی ذات میں شریک ہوتا ہے، ایسے ہی شرک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں کم و بیش 700 کے قریب، کم زیادہ یا کم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کا۔ نماز کا حکم آیا، جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ اپنے حکم میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کا حکم دے رہا ہے نماز کا، اور جو آدمی نہیں مان رہا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، اذان بھی سنتا ہے نہیں جا رہا، وہ کس کی مان رہا ہے؟ وہ کس کی مان رہا ہے؟ چلو شیطان کا حکم مان لیا، شیطان کو چھوڑیں تو اس نے اپنے نفس کا تو حکم مانا ہے نا، اپنے دل کا حکم مانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے نفس کو اللہ کی صفت حاکمیت میں شریک بنا رہا ہے، اس کا دل نہیں مان رہا نا، تو وہ دل کی مان کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ شیطان کی مان کے بیٹھا ہوا ہے، یا دیگر ایسے کئی ذرائع ہیں جن کو مان کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محترم بھائیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حاکمیت میں ہم اپنے نفس کو شریک بنا رہے ہیں تو شرک تو ہو گیا۔ ہاں کہتے ہیں یار بات سمجھ آ گئی۔ تو ایسے ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے نا، یہ کوئی ایک ایسا مضمون نہیں ہے کہ ایک دو آیات میں اس کو بیان کر دیا جائے۔ قرآن کا وافر حصہ جو ہے وہ توحید کے ذکر میں آتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یہ توحید ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء، اس کی ذات، اس کی جناب، یہ ساری کی ساری چیزیں ان میں اللہ کو یکتا ماننا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہ الحکم، ہر ایک چیز پر حکم اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جو لوگوں یاد رکھ لو، یہ زندگی عارضی سی ہے، قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس جمع کر لے گا، اور ہم سب نے وہیں جانا ہے، تم سب نے وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی زندگی کے حساب دینے ہیں، اپنی زندگی کے سارے اعمال کے بارے میں بتانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ قصص الحمدللہ آج ختم ہوتی ہے، تو کل سے انشاءاللہ سورۃ العنکبوت شروع کریں گے۔